बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 सितंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे इलेक्शन ट्राइब्यूनल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतल्लिक आज दो बड़ी समाअतें हुई हैं, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और एक डिवीज़न बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरियों को हब्से बेजा में रखने का केस था, उसमें अहम पेशरफ सामने आई है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की अहलिया बुशरा बेगम की दरख्वास्त पर जो समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप जानते हैं कि एक तो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी बुशरा बेगम की मुकदमात की तफसीलात लेने के लिए, और साथ इस्तदा की गई थी कि मुकदमात की तफसीलात के साथ साथ ये कहा गया था कि उनको किसी भी और मुकदमे में गिरफ़्तारी से रोका जाए। एक लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब की हद तक था और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये इस्लामाबाद की हद तक दरख्वास्त पर समाअत हुई। और बुशरा बीबी की मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त पर सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद और दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने बुशरा बीबी के अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात को कलअदम करार दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद और दीगर को नोटिस जारी करके जवाब तलब करते हुए केस की समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में जो उनके एतराज़ात कलअदम हुए थे और कहा गया था कि आप एतराज़ात कलअदम होने के बाद दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर होगी, तो मेरे नॉलेज में ये बात आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, चूँकि सेक्रेटरी दाखिला को हुक्म दे दिया गया है कि वो मुकदमात की तफसीलात दें, तो सेक्रेटरी दाखिला फिर पूरे पाकिस्तान में दर्ज मुकदमात की तफसीलात, उसमें पंजाब भी इंक्लूड है। तो इस वजह से चूँकि अगर तो ये मामला किसी और बेंच में जाता, जो जैसे चीफ जस्टिस साहब हैं, या कोई और मामला होता, फिर तो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त को भी आगे बढ़ाते। लेकिन अब वकला का ये कहना है कि इस दरख्वास्त को हम यहीं पे आगे लेके चलेंगे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के पास। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने आज 24 सितंबर है, 27 सितंबर तक रिपोर्ट तलब कर ली है तमाम मुकदमात की, और उसके बाद वो इंटरम रिलीफ दे सकते हैं इस्लामाबाद की हद तक। आपको याद होगा सनम जावेद के केस में भी इस्लामाबाद की हद तक अदालत ने रिलीफ दिया था। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई वो शहरियों को हब्से बेजा में रखने का केस था थाना संजगानी, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ था। उस SHO के ख़िलाफ़ और बाकी अफसरान के ख़िलाफ़ ये केस था, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में IG इस्लामाबाद पेश हुए और उन्होंने अदालत के सामने तस्दीक की है कि शहरियों को गैर कानूनी तौर पर हब्से बेजा में रखने की इल्ज़ामात साबित हुए हैं। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने तहकीकात करके रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक शहरियों को हब्से बेजा में रखने का इल्ज़ाम साबित हो गया है। वाक़या 30 अगस्त को हुआ और मुकदमा 19 सितंबर को दर्ज किया गया। 30 अगस्त को वक़ूआ हुआ, मुकदमा 19 सितंबर को दर्ज किया गया। SHO पर मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ़्तार किया गया है और महकमाना कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। IG इस्लामाबाद ने बताया है कि हमने अपने SHO को मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ़्तार कर लिया है। IG इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बताया कि तफ्तीशी अफसर को भी मुअत्तल कर दिया गया है और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है, जबकि DSP तरनोल को मुअत्तल करके चार्ज शीट कर दिया गया है। SP से वजाहत तलब की है, 2 DIGs पर मुश्तमिल कमेटी बनाई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि हमें अच्छे काम को सराहना चाहिए। IG साहब ने बहुत अच्छा काम किया, ये काम होना ही नहीं चाहिए, आपको चेक एंड बैलेंस रखना है। इस वाक़े में पुलिस का कोई आला अफसर मुलव्वस है, ये ASI या SHO का काम नहीं है, कोई SP या कोई और, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन आप ये मामला देखें और साथ जो IG इस्लामाबाद की रिपोर्ट थी उस पर मुतमईन होते हुए उसको दरख्वास्त को निपटा दिया है। आप जानते हैं कि ये एक तरीक़ेकार है, जब भी पुलिस किसी को गिरफ़्तार करती है 2-2, 3-3 दिन उनको उस मुकदमे में गिरफ़्तारी शामिल नहीं करती, बल्कि उनको हब्से बेजा में रखा जाता है। और जब गिरफ़्तार कर लिया जाता है, जब कोई अदालतों में दरख्वास्त दी जाती है, तो फिर वो फौरी तौर पर गिरफ़्तारी डाल देते हैं, या जो गिरफ़्तारी डालने से मुराद होता है एक रजिस्टर होता है थाने में, जिसमें दर्ज किया जाता है, रपट दर्ज की जाती है कि फ़लाँ बंदे को फ़लाँ मुकदमे में इतने बज के इतने मिनट पे गिरफ़्तार किया है। और उसकी जो उसको फिर जब गिरफ़्तारी डालेंगे तो फिर उन्होंने रिमांड पेपर तैयार करना होता है और फिर जाके मजिस्ट्रेट से विदिन 24 आवर्स 24 घंटों के अंदर अंदर जाके मजिस्ट्रेट से उसकी इजाज़त लेनी होती है, रिमांड लेना होता है या फ़िज़िकल कस्टडी लेनी होती है। ये जो आर्टिकल 8 में तरमीम करना चाहते थे, उसमें बेसिकली आर्टिकल 9 में ये लिखा हुआ है
کہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر کوئی بھی انلیگل ڈیٹینشن، کسی کو انلیگل ڈیٹین نہیں رکھا جائے گا۔ یہ جو جبری گمشدگیاں ہیں وہ اس کے خلاف آئین کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی شہری کو گرفتار کیا ہے تو آپ نے 24 گھنٹوں کے اندر اندر اس کو عدالت میں پیش کرنا ہے۔ تو یہ آئین کا یہ بنیادی انسانی حق ہے ہر شہری کا، بھلے وہ کسی بھی مقدمے میں نامزد ہو یا کسی بھی مقدمے میں اس کو گرفتار کیا گیا ہو، تو اس کو ہر صورت 24 گھنٹوں میں عدالت میں پیش کرنا یہ اس کا بنیادی انسانی حق ہے، جس میں ترمیم بھی متوقع تھی یا جس کے اوپر بات کی جا رہی تھی۔ دوسری جانب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ایک فیصلہ دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کئی مہینے فیصلہ محفوظ رکھنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی درخواستوں کو اس حد تک منظور کیا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا، ٹرائبونل کے ٹرانسفر کا جو کیس ہے اس کو بھی کالعدم قرار دے دیا، اور ساتھ جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے دوبارہ معاملہ بھجوا دیا الیکشن کمیشن کو۔ اب کوئی یہ سوچ کے حیران ہوتا ہے بندہ کہ جب وہ درخواستیں غلط تھیں، ان درخواستوں میں صرف تعصب کا الزام تھا، جب تعصب کے الزام کے اوپر باقاعدہ توہین عدالت کی کارروائی کی تھی وہ بھی اب کو کھاتے ہو گئی، لیکن کارروائی تو تھی توہین عدالت کی، تو جب ایک الزام تھا وہ الزام آپ نے رد کر دیا تو پھر الیکشن کمیشن کو معاملہ کس لیے بھیجا ہے کیس کہ اس کو ٹرانسفر کیا جو معاملہ اس کو دوبارہ نئے سرے سے دیکھیں۔ اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ آج ڈویژن بینچ میں علی بخاری صاحب نے کی ہے کہ الیکشن کمیشن ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ نئی درخواست دائر کر دیں۔ مطلب یہ ہے الیکشن کمیشن ان سے خود کہہ رہا ہے بھئی آپ نئی درخواستیں دائر کر دیں، نئی درخواستوں کو، وہ جو تعصب کے الزام والی درخواستیں تھیں وہ واپس لے لیں، نئی درخواستیں دائر کر دیں، نئی درخواستوں پہ ہم کارروائی آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اس وقت تک اس کا مطلب ہے کوئی درخواست ہی نہیں ہے، تو پھر کیوں الیکشن کمیشن کو کیا پڑی ہے کہ جو پہلے الزام مسترد ہو گئے ہیں لیگی جو رہنماؤں کے یا امیدواروں کے یا ایم این ایز کے، پھر کیوں نئی درخواست دلوا کے کارروائی ٹرائبونل کے خلاف کرنی ہے؟ آپ اندازہ لگائیں، یہ نظام ہے ہمارا۔ الیکشن کمیشن میں اسلام آباد کے الیکشن ٹرائبونل کی تبدیلی کی درخواست پر چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے وکیل کی جواب جمع کروانے کے لیے مہلت کی استدعا کی گئی۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ 2 ہفتوں کا وقت آپ کو نہیں دیں گے، 1 ہفتے کا وقت دے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب والا ابھی تو انہوں نے نئی درخواست دائر کرنی ہے، ہم نے اس کا جواب دینا ہے، ہمیں 2 ہفتوں کا ٹائم تو دیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں، 1 ہفتے کا آپ کو ٹائم ملے گا۔ وکیل نون لیگ امیدوار نے کمیشن کو بتایا کہ ہمیں درخواست جمع کروانے کا موقع دیا جائے۔ الیکشن ٹرائبونل میں ہمارا کیس 2 اکتوبر کو لگا ہوا ہے۔ طارق جہانگیری صاحب نے 2 اکتوبر کو کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے تینوں امیدواروں کے الیکشنز پٹیشنز 2 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہیں۔ اب آگے الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ آپ ٹرائبونل میں سماعت کے خلاف حکم امتناع کی بھی درخواست دائر کر دیں۔ یہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے لیگی وکلا سے، تو اس کے اوپر مسلم لیگ نون کے وکلا نے کہا کہ ہم اپنی درخواست دائر کر پہلے تو وہ درخواست سیدھی کروائی جا رہی ہے نا، پہلی جس درخواست پر کارروائی ہوئی تھی وہ تو اعتراضات یا الزامات کالعدم ہو گئے، تو اب ان کو کہا جا رہا ہے اب نئی درخواست دیں، نئی درخواست پہ ہم کارروائی شروع کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ حضور والا ہمیں 2 ہفتے دیں، ہم نے اس نئی درخواست پہ جواب جمع کروا دیں گے۔ ان کو کہا ہے نہیں، ابھی نئی درخواست آئی نہیں ہے، ان کو کہا جا رہا ہے آپ کے پاس صرف 1 ہفتہ ہے، آپ نے جواب جمع کروانا ہے۔ اب ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی نے یہی چیزیں تھیں کہ جب الزامات کالعدم ہو گئے تو پھر کون سا کیس بچ گیا الیکشن کمیشن کے پاس کہ جس کو ریمانڈ کیا گیا، اور الیکشن کمیشن کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ہر صورت اس کو سنیں۔ اب وہاں بھی دلچسپ صورتحال، وہاں پہ تھے 3 بینچ، ایک ڈویژن بینچ تھے 3، ایک ڈویژن بینچ تھا عامر فاروق صاحب کا، ایک ڈویژن بینچ تھا محسن اختر کیانی صاحب اور جسٹس طارق جہانگیری صاحب کا، ایک ڈویژن بینچ تھا بابر ستار صاحب اور سمن رفت امتیاز صاحبہ۔ یہ 3 ڈویژن بینچ تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کی عامر فاروق صاحب والے بینچ میں نہیں جا سکتی تھی چونکہ وہ سنگل بینچ انہوں نے سنا، طارق جہانگیری صاحب والے بینچ میں نہیں جا سکتی تھی، تو پھر بینچ بچتا تھا بابر ستار صاحب کا۔ تو کہا گیا جی کہ بابر ستار صاحب کا جو بینچ ہے وہ صرف ہے اس ٹیکس کے اپیلوں کے لیے، آپ کے لیے ایک اسپیشل بینچ بنایا گیا ہے، اور وہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے حوالے سے یہ وہ معزز جج صاحب ہیں جن کے بارے میں یہ میڈیا کے لوگ یا صحافی کہتے ہیں کہ محسن اختر کیانی کی بجائے ان کو اگلا چیف جسٹس بنایا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے ترامیم لائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے ان کا اسپیشل بینچ بنا کے یہ انٹر کورٹ اپیل لگائی گئی، جو نواز شریف کے کیسز میں بھی عامر فاروق صاحب کے ساتھ اس بینچ کا حصہ تھے، جن اپیلوں پر ان کو رہا کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن ٹرائبونل تبدیلی کیس میں انٹر کورٹ اپیل پر سماعت کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو ٹرائبونل تبدیلی پر دوبارہ حکم دیا تھا۔ اس پر 3 امیدواروں کی درخواست پر سماعت ہوئی۔
اور دوران سماعت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ اپیلوں پر آفس نے اعتراض کیا ہے کہ یہ انٹرا کورٹ اپیل سماعت کے لیے ناقابل سماعت ہے، آپ کو سپریم کورٹ جانا چاہیے تھا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب کوئی معاملہ نیچے کسی عدالت سے آئے، جیسے یہ الیکشن کمیشن سے آیا ہے، الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف آپ ہائی کورٹ میں آئے ہیں تو سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف آپ سپریم کورٹ جائیں گے۔ انٹرا کورٹ اپیل وہاں ہوتی ہے جہاں سنگل بینچ میں ڈائریکٹ کیس آیا ہو اور پھر انٹرا کورٹ اپیل ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی وکلا نے کہا کہ سیکشن 151 الیکشن کمیشن کو ٹرائبونل ٹرانسفر کا اختیار دیتا ہے، ٹرائبونل تبدیلی کے فیصلے کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے ریٹ فائل کی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ بادی نظر میں سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی جا سکتی ہے، ہم آپ کا درست فورم چانس ضائع نہیں کرانا چاہتے۔ شعیب شاہین نے کہا کہ چیف جسٹس نے الیکشن ٹرائبونل تبدیلی کا معاملہ الیکشن کمیشن کو دوبارہ بھیج دیا، ہم نے کیس ریمانڈ بیک کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ الیکشن ٹرائبونلز کو تو شروع سے ہی ریٹائرڈ ججز پر مشتمل ہونا چاہیے تھا، ماضی میں تو ریٹائرڈ ججز ہی ٹرائبونل کا حصہ ہوتے تھے۔ شعیب شاہین نے جواب دیا، مائی لارڈ تب نیتیں صاف ہوتی تھیں، یہاں پر جب جج صاحب نے کارروائی شروع کی ہے اور ان سے اصل فارم 45 مانگے ہیں تو تب جج کے خلاف تعصب کا الزام لگا کے درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارک دیا کہ ریٹائرڈ جج کا ٹرائبونل بنانے کے لیے جو کیس ہے یا معاملہ ہے اس کو ہر صورت عدالتوں نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے، عدالتوں نے دیکھنا ہوتا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے ریمارک دیا کہ ریٹائرڈ جج کا ٹرائبونل بنانے کے لیے چیف جسٹس سے مشاورت کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر 4 الیکشن ٹرائبونل بنائے جائیں اور 2 پٹیشنز آئیں تو 2 ٹرائبونلز ختم کیے جا سکتے ہیں، اگر 2 ٹرائبونلز بنائے جائیں اور زیادہ پٹیشن آ جائیں تو ٹرائبونلز بڑھائے جا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے یاد ہے ریٹائرڈ ججوں نے الیکشن پٹیشنز پر بہترین فیصلے کیے، اگر مجھے الیکشن ٹرائبونل کا جج بنایا جائے تو میں سر پکڑ لوں گا۔ جب ان کو بتایا گیا کہ جناب والا الزام تھا تعصب کا الزام مسترد ہو گیا، اس کے اوپر توہین عدالت کی کارروائی کی گئی، اب دوبارہ ریمانڈ کرنے کا کیا فائدہ بنتا ہے؟ اب کوئی نئی گراؤنڈ ہوگی تو وہ بعد میں درخواستیں دائر کریں گے نا، یہ تو نہیں ہے کہ اسی کیس کو آپ زندہ کر دیں۔ اس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ تعصب کے الزام پہ جو سنگل بینچ نے کچھ نہیں لکھا، انہوں نے کہا جناب والا کچھ نہیں لکھا۔ اور اب علی بخاری نے کہا کہ الیکشن کمیشن اب کہہ رہا ہے کہ جی ہاں جی آپ دائر کر دیں درخواستیں اور نئی درخواستیں دائر کر دیں تو آپ کی نئی درخواستوں کو سن لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ابھی الیکشن کمیشن دوبارہ ان کو کہہ رہا ہے نئی درخواستیں دائر کریں اور نئی درخواستوں کے اوپر کارروائی کر لیتے ہیں، تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ریمانڈ کرنے کا معاملہ ہے یہ درست نہیں ہے، چونکہ ریمانڈ ہو نہیں سکتا تھا جب وہاں پر تعصب کی حد تک کی کیس تھا، تعصب کی حد تک جو چیزیں الزامات ہیں انہوں نے خود واپس لے لیا، آج اپلیکیشن واپس لے کے نئی اپلیکیشن دائر کرنے کا ان کو موقع دیا گیا ہے، تو پھر یہ کس چیز کا کیس ہے اور اس کو کیوں آگے بڑھانا ہے؟ تو یہ تمام تفصیلات جب عدالت کے سامنے رکھی گئیں تو پھر عدالت نے ان درخواستوں کے اوپر توجہ بھی دی اور عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ ہم اس معاملے کو دیکھ لیتے ہیں۔ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ پہلے فیصلہ یہ سنایا جائے گا کہ کیا یہ انٹر کورٹ اپیلیں قابل سماعت ہیں یا نہیں ہیں، اس میں انٹرم ریلیف بھی مانگا گیا ہے کہ جو نیچے جج کا فیصلہ ہے اس کو معطل کیا جائے، سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کیا جائے، اور 2 اکتوبر کے لیے طارق جہانگیری صاحب نے سماعت کے لیے بھی مقرر کر دی ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔